خواتین تک جو خوراک کی فراہمی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ایکسیس نہیں ہوتی خواتین کی جتنی زیادہ مردوں کی ہوتی ہے۔ خواتین کیونکہ کیمپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان تک ہمیں خود جانا پڑتا ہے کیمپ کے اندر۔ بہت ساری آرگنائزیشنز، گورنمنٹ بھی اس میں ملوث ہی کام کر رہے تھے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جب لائن لگتی ہے تو وہ مرد تو ہوتے ہیں بٹ خواتین نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ خواتین کو ہم کیمپس میں جا کے دیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں، اور ایسی خواتین جو بہت ہی جن کے بچے ان کی گود میں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایسی خواتین میں خوراک کی بہت کمی ہوتی ہے، اور اس دوران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتون کو جو ہے نیوٹریشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا جو ہم نے دیکھا، اس میں خواتین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤٹ آف دا باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عطر جہانیہ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سیلاب کی موجودہ صورتحال اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے۔ ناظرین، جہاں سیلاب بہت ساری تباہی اپنے ساتھ لاتا ہے، وہاں پر اس سے متاثر ہونے والوں میں سب سے زیادہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں۔ ان خواتین اور بچوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر مقبول صاحبہ۔ آپ ہلال احمر پاکستان کی پنجاب کی پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ السلام علیکم اور خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، سحر بتائیے گا کہ سیلاب کی جو پنجاب میں آیا ہے، اس کے حوالے سے اس کی کیا مطلب نقصانات لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا نقصانات لوگ برداشت کر رہے ہیں، یا کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ آپ کیونکہ ڈائریکٹلی ہلال احمر پاکستان میں ہیں، اور آپ سیلاب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں میں موجود تھے اور لوگوں کے پاس جا رہے تھے، تو کن کن مسائل کا سامنا عام طور پر لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے، اور کن مسائل کا سامنا لوگ کر رہے ہیں؟ بالکل، آپ نے جو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے بیٹھے ہیں بڑا ہی ضروری ہے، اور جسے آپ نے بتایا کہ ہم کیونکہ آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا پنجاب کے مختلف ضلع، خاص طور پر مظفر گڑھ اور ملتان سے ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا، جس میں ہم نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ارلی وارننگ ڈسیمینیشن، جسے ہم پیشگی اطلاع بھی کہتے ہیں، ہم نے یہ ڈور ٹو ڈور جا کے، مساجد میں جا کے اور میگا فون کے ساتھ ہم نے اعلانات کروائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو انخلا میں جو ہے مدد مہیا کی تھی۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اعلانات پہنچوائیں تاکہ وہ محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل ہو جائیں۔ اس میں ضلعی انتظامیہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ریسکیو 112 تھے، اور ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کا فوری طور پر منتقل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے جو فیلڈ میں صورتحال دیکھی، جیسے کہ اگر ہم بات کریں خواتین اور بچوں کے حوالے سے، جو پہلا خدشہ ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنی خواتین کو اور بچوں کو لے کر کہاں جائیں۔ خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے جو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہی گمبھیر ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن ہو۔ حالیہ فلڈز میں، خاص کر 2010 جو ایک بڑا میجر فلڈ رہا ہے، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے ہراسمنٹ کے، جینڈر بیس وائلنس کے، خواتین کی سیفٹی سیکیورٹی کے بہت سارے ایسے جو ہیں معاملات جو بعد میں دیکھنے کو آئے، جو بہت ہی جن کو ہم بات بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ بڑے حیران کن، پریشان کن تھے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے میں آئی کہ عارضی جب ہجرت کی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، وہ جانا نہیں چاہتے۔ لیکن ابھی ہم نے جب دیکھا، ہم گئے، ہم نے کیمپس میں دیکھی خواتین، بچے۔ سب سے پہلی جو ایک چیز ہے جو میں نے دیکھی جب ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے، کہ خواتین تک جو خوراک کی فراہمی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ایکسیس نہیں ہوتی خواتین کی جتنی زیادہ مردوں کی ہوتی ہے۔ خواتین کیونکہ کیمپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان تک ہمیں خود جانا پڑتا ہے کیمپ کے اندر۔ بہت ساری آرگنائزیشنز، گورنمنٹ بھی اس میں ملوث ہی کام کر رہے تھے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جب لائن لگتی ہے تو وہ مرد تو ہوتے ہیں بٹ خواتین نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ خواتین کو ہم کیمپس میں جا کے دیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین جو اس وقت حاملہ ہیں، اور ایسی خواتین جو بہت ہی جن کے بچے ان کی گود میں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایسی خواتین میں خوراک کی بہت کمی ہوتی ہے، اور اس دوران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خاتون کو جو ہے
نیوٹریشن جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا جو ہم نے دیکھا، اس میں خواتین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا تھا. دوسری چیز جو ہم نے دیکھی، اگر ہم واش فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں، اس میں ہم نے دیکھا کہ 400 کیمپ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر واش روم ایک ہے یا تو ہے نہیں، اگر ہے تو ایک ہے یا دو ہیں. اس میں اب آپ دیکھیں گے اسی میں بچیاں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور خواتین بھی جا رہی ہیں. تو وہ جو ایک ہائیجینک پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ہائیجینک معاملات ہیں وہ بہت زیادہ جنم لیتے ہیں. ہم لوگوں نے پاکستان حلال امر کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہیں. ہم لوگوں نے خواتین تک، بچوں تک، سب تک ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو صاف خوراک ملے، ان کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو. ہم لوگوں نے ہیلتھ کیمپ لگوایا جلال پور میں، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو ڈاکٹرز آئے ان میں زیادہ خواتین اور بچوں کی تعداد موجود تھی. خواتین کو اس قسم کے وائٹامنس کی، اس قسم کی خوراک کی ضرورت تھی جو ان کی اس خوراک کی کمی کو پورا کرے. بچوں میں ہمیں دیکھنے کا کہ بچوں کو الرجی، ملیریا، آنکھوں میں خارش، جو کھڑے پانی کی وجہ سے جو معاملات یا جراثیم یا جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ ہیں. ڈائریا. ڈائریا اگر کہا جائے، کیونکہ پانی پینے کا صاف نہیں ہے، وہ مجبور ہیں کہ وہ وہی پانی پی رہے ہیں. بہت کوشش کے باوجود بھی، بہت پانی بھی، ہر چیز دینے کے باوجود بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ضرورت پھر بھی کم ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں پیٹ خراب، ڈائریا اور ان کی جلدی جو بیماریاں جو میرے دیکھنے میں آئی ہیں، خاص کر بچوں میں اور خواتین میں، وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم گننے بیٹھیں بہت سارے مسائل ہیں. سب سے جو ایک چیز ہوتی ہے، جو میری کچھ خواتین سے بھی بات ہوئی، ایون مردوں سے بھی بات ہوئی، جو دیکھنے میں آیا کہ ہم کیمپس میں اپنی خواتین کو چھوڑ کے پھر جا نہیں سکتے. ہوں. ہمیں اپنے کیمپس میں ہر ٹائم اپنی خواتین کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ان کی عزت کا، معاملات کا بڑا خدشہ ہے کہ یہاں پہ اگر یہ اکیلی ہوں گی تو ان کے اس طرح سے سیفٹی مہیا نہیں ہے جس طرح یہ گھر میں ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو جلال پور کی بات کروں، وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک جگہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے. وہاں پہ ایک سادات فیملی تھی جو وہاں پہ بیٹھے تھے، اور وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی خواتین کیمپس کے باہر آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اب اس میں جب خواتین کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ کیمپ سے بھی باہر ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بھی معاملات وہاں پہ ہو رہے ہیں، خوراک ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، میڈیسن دی جا رہی ہیں، پانی دیا جا رہا ہے، تو وہ اس سے محروم ہی رہیں گی. ہوں. تو وہ اگر ان کے کسی ایک مرد کو ملا ہے تو وہ خاتون رہ جائے گی. تو وہ اس قسم کے معاملات بہت دیکھنے کو آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ جنم لیتی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے، بہتر طریقے سے ہم اس کو کیسے اس پہ جو ہے بہتر کس ہاں. طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، میں ایک چیز جو ہمیں 2010 کے سیلاب میں دیکھنے کو ملی تھی، وہ شاید اب اس سیلاب میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ ہے کہ آ، جب 2010 کے سیلاب میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے لوگ جو ہے امداد کرنے کے لیے سیلاب زدگان کو پہنچ گئے تھے، اور بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں بھی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی. لیکن اس سیلاب کے اندر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف مطلب تباہی ہے، اور صرف حکومتی مشینری ظاہر ہے ان کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں، وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اور لوگوں کو جو ہے ریلیف دینے میں ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، ان کے پاس محدود وسائل ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آخر اس طرح لوگوں کا انٹرسٹ اپنے مطلب ہم وطنوں کی مدد کرنا یا اس میں نہیں نظر آ رہا، یا پھر جو غیر سرکاری تنظیمیں جس طرح سے ایکٹیو ہو کے اپنا کام کرتی تھی وہ اب کیوں نہیں کر رہی؟ ابھی جو حالیہ جو صورتحال ہے ہم نے دیکھی ہے، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے، اس چیز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے جو ایک این جی او کا والیوم تھا، آئی این جی اوز یا مددگار ادارے اگر کہا جائیں، وہ اس طریقے سے موجود نہیں تھا. ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. اس نے جو اس طرح کے جو لوگوں کو ہے وہ بہت زیادہ کم کر دیا. مطلب ادارے آتے ہیں لیکن ان کے جو ایک معاملات ہیں نا وہ بڑے لمبے ہوتے ہیں. آپ دیکھا جائے کہ ان کا ایک پروسیس ہے کہ وہ پہلے آئیں گے ملک میں تو ان کو کس قسم کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس پروسیس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ لوگوں کی وہاں پہ مدد کر سکیں. تو وہ جو پروسیس ہے، بہت ساری این جی اوز اس پروسیس میں اتنا پھنستی ہیں کہ وہ پھر پریفر کرتی ہیں کہ وہ جو ہے اس میں انوالو نہ ہوں. اگر ہم اپنی قوم کی بات کریں تو یہ چیز ہم لوگوں نے پہلے فلڈز میں دیکھا ہے کہ لوگ جگہ جگہ کیمپس لگاتے تھے کہ سیلاب زدگان کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہے ہیں، خوراک اکٹھی کر رہے ہیں، ضرورت اشیاء کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ اس دفعہ ہمیں دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آئی.
بالکل بھی اگر ہم کیونکہ میں خود ملتان سے ہوں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے فلڈز میں، پچھلے دوران میں جس بھی ایمرجنسی میں کام کیا ہے، ہم کو جگہ-جگہ ہمیں کیمپس نظر آئے ہیں، بٹ اس دفعہ اس کا بھی بہت فقدان تھا کہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی لوکل یا کوئی بھی ایک عام شخص کی طرف سے کوئی ایسا کیمپ لگا ہوا نظر نہیں آیا۔ نو ڈاؤٹ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک خدشہ تھا کہ لاسٹ ٹائم کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں فراڈ کے معاملات بھی تھے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز میں کچھ مسائل ہیں تو اس کو بالکل ختم کر دیا جائے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی لوگ خود سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسکول کی اگر میں آپ کو مثال دوں، کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ بہت کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہلال امر سے کام کریے میڈم، ہم لوگ کچھ راشن دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ تو ہم نے ان کو نشاندہی کر کے دی، ہم نے ان کو جو ہے بتایا کہ کہاں پہ ضرورت ہے، کہاں پہ ان کی وہ جو ہے وہاں پہ جا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو کراچی میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ان کو بھی ہم نے نشاندہی کر کے دی، نیڈز اسیسمنٹ کر کے دی۔ اس وقت جو ہے یو این اوچا بڑا ایکٹیو ہے، انہوں نے ہیومینٹیرین ہب جو ہے وہ بنایا ہے ملتان میں، اور وہ بہت ہی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے تمام این جی اوز کے لیے، چھوٹی سی ایس اوز کے لیے، آئی این جی اوز کے لیے، ڈونرز کے لیے، کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک پروسیس سے جا کے گزرے، پتہ ہو کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کون سا ادارہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے، کس ادارے کی کیا اسپیشلٹی ہے، تاکہ اس ادارے سے وہی کام لیا جائے۔ پہلے ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ جا کے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا پروسیس بہتر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کی بات ہے، وہ جو ایک جذبہ ہے یا وہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک محبت تھی یا ایک لوگ جو مدد کرنا چاہتے تھے، وہ ان پروسیسز سے ڈر کے یا یہ جو معاملات اتنے مشکل کر دیے گئے ہیں، وہ اس طریقے سے اس میں شامل نہیں ہو پا رہے۔ اچھا، آپ اپنی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ خواتین اور بچوں کو جن مسائل کا سامنا ہے، تو ان مسائل کے حل کے لیے بھی کوئی وہاں پہ کوئی نظام ایسا بنایا جا رہا ہے، کوئی ادارے کوئی کام کر رہے ہیں، یا حکومت کی طرف سے انہیں کوئی مطلب امداد کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جیسے آپ نے میڈیکل ایشوز بتائے ہیں، میڈیکل کیمپس کیا لگائے جا رہے ہیں؟ اور خاص طور پر یہ جو جن خواتین کو غذائی کمی کا سامنا ہے، جو حاملہ خواتین ہیں یا بچوں کو دودھ پلاتی خواتین ہیں، ان کے لیے کوئی پروگرام اس طرح کا کوئی کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی طور پر ان کو بھی فوری طور پر ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک خاتون نہیں ہے بلکہ وہ دو جانیں ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل کچھ ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی جیسے ریسنٹ میری مجھے کچھ معلومات ملی ہے، کچھ اداروں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا کہ ان کا فوکس ہی تھا ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اور جو اپنے بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں، ان کا فوکس تھا ان کے اندر جو نیوٹریشن والے جو بسکٹس ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں جو ہائی انرجی ہوتے ہیں، تاکہ جو ان کی خوراک کی ہے وہ کمی پوری کی جائے۔ حکومت نے نو ڈاؤٹ بہت سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کیمپس کے اندر ڈاکٹر بھی موجود ہیں، میڈیسنز بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو نمبر ہے، جو لوگ ہیں جو اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں، وہ نمبر نہیں پورا کر پا رہے۔ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بندوں پہ بیٹھے ہیں، مطلب اوپن بیٹھے ہیں، ان کو کیمپس تو مل گئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک لمیٹیڈ ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے پاس بھی، لمیٹیڈ ریسورسز ہیں کسی ایک چھوٹے ادارے کے پاس بھی۔ جیسے ابھی ہم نے یونیسیف کے بارے میں سنا کہ وہ جو ہیں جہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، اسی کیمپس کے اندر انہوں نے چائلڈس جو ہے سیف پلیسز وہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اس کا بیسک جو پرپز یہی ہے کہ جو بچے اس ٹراما میں ہیں یا ان کی اسکولنگ جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ان بچوں کو وہاں پہ ایک بہتر جو ہے ماحول جو ہے مہیا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈیوٹیز پہ بھی ہیں، لیکن جو ایک نمبر ہے وہ نمبر بہت زیادہ ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ صرف خواتین کی اگر ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایسے افراد بھی ہیں جو افراد بہا معذوری ہیں، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اس چیز پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم خواتین کے ساتھ ہم ان کو بھی لے کے آتے ہیں، ان کی بھی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، تو ہم نے ایک واش روم تو قائم کر دیا، لیکن اگر اس کو ہم نے انکلوسیو نہیں بنایا تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے۔ اگر وہاں پہ ایک بھی کوئی معذور فرد ہے اور اس کو ضرورت ہے ایسے واش روم کی جو فرینڈلی ہو، اور تو وہ نہیں یوز کر پا رہا، تو آپ سمجھیں گے وہ کتنے مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ اس قسم کے مسائل ہیں، اور آل دو محنت سب کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے جس کو بھی مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس سے محروم ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جہاں آپ بتا رہی تھی کہ مطلب اگر 400 کیمپس لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک واش روم ہے، تو خواتین کب استعمال کریں گی؟ وہ اور اس کے ساتھ جو ان کے ہیلتھ ایشوز جڑیں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو
اس طرح جو ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی آپ کے ادارے کی ہے یا کوئی آپ کو نظر آیا کہ حکومت کی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا-سا نا اس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، جب ہم پلاننگ کر رہے ہیں یا ہم کوئی بھی جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے کیمپس اسٹیبلش کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی آبادی ہے، تو ہمیں اس کو تھوڑا-سا اسپیسیفکلی ویمن کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کیمپس میں لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ویمن بھی ہیں، بچے بھی ہیں، افراد جو ہیں بہا معذوری لوگ بھی افراد بہا معذوری بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو کتنا انکلوسیو بنایا ہے اپنے کیمپس کو، وہاں پہ جو چیزیں مہیا کی گئی ہیں وہ سب کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ ضرورت پوری بھی کر رہے ہیں۔ 400 لوگوں کے لیے 2 اگر واش روم دے دیے گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ بچیوں کے ساتھ بہت طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کی ہائیجینیکلی ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے پیریڈس کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچی جو ہے جہاں پہ 400 لوگ جا رہے ہیں ایک واش روم میں، اس کو کب ٹائم آئے گا کہ وہ جا کے واش روم جو ہے اس کو استعمال کرے اور اس سے جو ہے مستفید ہو سکے۔ تو اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ جب جو این جی اوز کام کر رہی ہیں، جو ایک بڑا اچھا انیشیٹو یو این اوچا نے لیا ہے کہ انہوں نے ہیومینٹیرین ہب بنایا ہے، تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ جتنی بھی تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہیں، اس میں سوشل ویلفیئر ہے، اس میں ڈی سی تک اس میں انوالو ہیں، جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ اس میں اس کا حصہ ہے۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے اس کو پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ ضرورت کیا ہے، کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں پہ تعداد کتنی ہے۔ کیونکہ ابھی ڈیلی بیسس پہ ہمیں سوشل ویلفیئر کی طرف سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں، اتنی خواتین موجود ہیں، اتنے مرد ڈسپلیسڈ ہیں۔ تو وہاں پہ پھر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ خواتین ہیں ان کو کس طریقے سے ہم کیا مہیا کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی کھانے کی نیڈ وہ نہ ہو جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کس طریقے سے وہاں پہ مہیا کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، سحر مقبول صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کن قسم کے مسائل کا سامنا ہے خواتین اور بچوں کو۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط میں ہم ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اوور آل فلڈ نے کتنا افیکٹ کیا ہے ہمارے سرائیکی بیلٹ کو، جنوبی پنجاب کو، اور کیا کیا اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔